بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعارف کتب حنفیہ کی سیریز میں ہم ہدایہ شریف اور اس کی چند اہم شرحوں کا تذکرہ کریں گے۔ ہدایہ کے سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہدایہ اصل میں شرح ہے ایک متن کی، جو متن خود صاحب ہدایہ نے تیار کی، جس کا نام بدایت المفتدی رکھا۔ یہ متن جو ہے اور یہ شرح دونوں کے دونوں حضرت علامہ امام برہان الدین فرغانی مرغینانی کی تصنیف ہے۔ اور ہدایہ فقہ حنفی میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اتنی بلند ترین کتاب مانی جاتی ہے کہ فقہ میں اس کے ہم پلہ کوئی کتاب نہیں، جس میں تفقہ، روایت کے ساتھ ساتھ درایت، استدلال اس قدر اعلیٰ درجے کا موجود ہے کہ نہ صرف فقہ حنفی میں بلکہ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی یا کسی بھی فقہ میں اتنی اعلیٰ درجے کی، اتنی جامع کتاب آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ بات صرف میری طرف سے نہیں ہے بلکہ ماہرین اسے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہدایہ شریف کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ اور صاحب ہدایہ امام ابو الحسن برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ کی ایک کرامت کہا جا سکتا ہے۔ امام برہان الدین مرغینانی یہ بہت پہلے کے فقیہ ہیں، جن کی وفات 593 میں ہوئی، تو 6 صدی ہجری کے۔ اور ان کا جو متن ہے یہ بدایت المقتدی۔ بدایت المقتدی اصل میں امام محمد کی جامع صغیر اور قدوری شریف کے مسائل پر مشتمل ہے۔ تو بدایت المقتدی جو متن ہے ہدایہ شریف کا، وہ بدایت المقتدی خود انہوں نے تیار کیا۔ کہاں سے اس کے مسائل لیے؟ ایک تو جامع صغیر سے اور ایک قدوری سے، 2 کتابوں سے۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تصنیف ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ کتب ستہ جو امام محمد کی ہیں، جن کی روایات کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اس میں الجامع الصغیر، تو جس کے بارے میں آپ نے پڑھا اصول افتاء میں کہ اتنی جامع کتاب ہے یہ کہ
اس زمانے میں کسی کو قاضی کا عہدہ تفویض کرنے کے لیے جامع صغیر کا امتحان لیتے تھے. اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر قاضی بنا دیتے تھے، ورنہ نہیں بناتے تھے. تو جامع صغیر اور قدوری ان دونوں کے مسائل اخذ کر کے صاحب ہدایہ نے پہلے متن تیار کی جس کا نام بدایت المقتدی رکھا، اور اس کے بعد اسی متن کی بدایت المبتدی کی مفصل شرح انہوں نے تیار کی. صاحب ہدایہ نہیں، جس کا نام کفایت المنتہی رکھا. اس کا تذکرہ آپ کو ہدایہ شریف کے مقدمے میں ملے گا، کفایت المنتہی. تو وہیں پہ فرمایا انہوں نے کہ بدایت المبتدی کی شرح جو کفایت المنتہی میں نے لکھی، تو یہ اتنی مفصل، مطول اور جامع ہو گئی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کون اسے سیکھے گا، کون اسے پڑھے گا، کون اس کا مطالعہ کرے گا. اس لیے میں نے پھر اس کا اختصار کیا اور اسی سے مختصر کر کے نے ہدایہ کے 4 حصے تیار کیے. ہدایہ فی شرح البدایہ. تو کفایت المنتہی 80 جلدوں پر مشتمل تھی. اسی جلدوں پر مشتمل. کتنی زبردست کتاب رہی ہوگی اور کس قدر تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہوں گی. آج عالم یہ ہے کہ ہدایہ کو جو ہے وہ فقہ حنفی کی اہم ترین کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور انڈیا میں تو یہاں کے کورٹ میں بھی جو پرسنل لا ہے اس میں ہدایہ کو شامل رکھا گیا کہ فیصلہ اگر کوئی ہوگا مسلمانوں کے تعلق سے، وراثت و وصیت اور نجی ٹائپ کے سوالات کے تعلق سے، تو ہدایہ کو سامنے رکھیں گے. تو فقہ حنفی میں استدلال کے اعتبار سے بہت ہی بلند پایہ والی کتاب مانتے ہیں ہدایہ کو. تو اس میں تو اجمال ہے، اسی کی تو تفصیل رہی ہوگی کفایت المنتہی میں. تو کفایت المنتہی میں کس قدر علوم کے خزانے جمع کر دیے ہوں گے علامہ مرغینانی نے. اس کا شوق ہوتا ہے کہ دیکھنے کو مل جاتی تو کچھ تو اس سے ہم مطالعہ کر لیتے. 80 جلدوں پر مشتمل کفایت المنتہی. اور پھر اسی سے اختصار کر کے ہدایہ. اس کی 4 جلدیں ہیں نا، اسی لیے ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین کہتے ہیں. اور ہدایہ جو بدایہ کی شرح اور کفایہ کفایہ کا اختصار ہے. 13 سال تک مسلسل علامہ برہان الدین مرغینانی علیہ رحمہ لکھتے رہے. 13 سال میں مکمل ہوئی ہے. پورا عرصہ لگایا
اور اس دوران مسلسل روزے سے رہے، 13 سال تک مسلسل روزے سے رہے ہوں گے، کس قدر روحانیت ان پر طاری ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کس قدر جو ہے فیوز ان پر نازل ہوتے ہوں گے کہ انہوں نے ہدایہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی۔ اب ہدایہ کے دلائل چاہے وہ نصوص سے ہوں چاہے پھر وہ قیاس سے ہوں، خصوصیت کے طور پر قیاس سے جو دلائل ہوتے ہیں، قیاس جلی یا قیاس خفی، کسی پر مشتمل، وہ اتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کہ ان کی توضیح کے لیے کافی تفصیل کرنی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقہ کے مخالف ہیں یا فقہ حنفی کے مخالف ہیں، خصوصاً غیر مقلدین، وہ سب سے زیادہ ہدایہ شریف ہی کی عداوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ کی اس کے علاوہ اور بھی تصنیفات ہیں، جس میں مختار النوازل ہے، التجنیس ہے، مناسک الحج ہے، یہ تو دیگر کتب ہو گئی۔ اب دیکھیے ہدایہ کے تعلق سے چند باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ ہدایہ کا اسلوب، اب ہدایہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جامع اسلوب ان کا ہے، کہ وہ قدوری یا جامع صغیر یا بدایہ اپنی ان کا جو متن ہے، اس کے جملے کو لیتے ہیں اور قال کہتے ہیں، تو اس طور پر جو ہے نا انہی تینوں کتابوں سے، یعنی جو دونوں جو ماخذ ہیں، الجامع الصغیر اور قدوری، یا پھر یہ کہ ان سے جو مختصر تیار کیا بدایہ، تو قالا کہہ دیتے ہیں، اور کہیں اور سے لیتے ہیں تو پھر قالا نہیں کہتے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان تین کتابوں کے علاوہ سے کہیں کوئی عبارت لیں، اور اس میں بھی یہ طریقہ ان کا ہوتا ہے کہ پہلے کسی مسئلے میں قدوری کی عبارت لیتے ہیں، پھر جامع صغیر کی، اور جب استدلال کے درجے پہ آتے ہیں تو قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ لما تلونا کہتے ہیں، اور حدیث سے استدلال پر لما روینا، اور عقلی استدلال جہاں پہ قیاس یا استحسان ذکر کریں گے پر لما بینا کہتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، لما بینا، لما روینا، لما تلونا، اور کبھی کبھی صحابہ کے اقوال بیان کرتے تو للاثر، کے لیے للاثر کہہ دیتے ہیں، للاثر۔ اچھا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جس قول کو راجح قرار دینا ہوتا ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ جیسے امام شافعی کا اختلاف ہے تو پہلے امام شافعی کا قول بیان کریں گے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو اس میں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے فقہ حنفی مشتمل ہے، تو ترجیح تو امام ابو حنیفہ کے قول کو ہی دیں گے وہ،
لیکن کبھی کبھی جہاں پر امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان دونوں کے اقوال لے کر کے ان پر استدلال کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں؟ تو یوں پتہ چلے گا کہ ہمیشہ راجح قول کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. پہلے ایک قول کو ذکر کریں گے. نہیں، راجح قول کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پہلے ذکر کرتے ہیں اور دلیل آخر میں. یہ طریقہ ہے. تو اب دیکھیے گا، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام شافعی کا قول ہے، پھر حنفیہ میں امام ابو یوسف کا قول، امام محمد کا قول، امام ابو حنیفہ کا قول. تو پہلے تو راجح قول کو ذکر کر دیں گے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. لیکن جب استدلال میں آئیں گے تو پہلے اس دلیل کو بیان کریں گے جس قول کو مرجوح قرار دینا چاہتے ہیں. جی، اور اس کے بعد آخر میں اس قول کی دلیل ذکر کریں گے جس کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جواب بھی دینا ہوتا ہے. جس قول کو مرجوح قرار دیتے ہیں اس کی دلیل کا جواب دیتے ہیں. تو آخر میں ہمیشہ جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو راجح قرار دینا چاہ رہے ہیں. تو ہمیشہ راجح قول کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ان کا ہے. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ صاحب ہدایہ کس قول کو ترجیح دینا چاہ رہے ہیں. اصل میں اصول افتاء میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ کون سا قول راجح ہے، کون سا قول مرجوح ہے. جی، یہ طریقہ ہے معلوم کرنے کا. اب چلیے، ہدایہ اگر کوئی پوری پڑھ لے اور سمجھ کر کے پڑھ لے، اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ وہی ہوگا. شروع ہدایہ. شروع ہدایہ میں سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ نہایہ ہے. امام حسام الدین سغناقی. یہ اس کے مصنف ہیں. اور یہ متوفی ہیں سن 700 ہجری کے. تو ہو گئی نا، یہ کتنے قدیم فقیہ ہیں. 700 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو ہدایہ کے بعد ہی انہوں نے شرح لکھ دی نہایہ. پہلی شرح مانی جاتی ہے امام سغناقی کی، جس کا نام ہے نہایہ. اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئیں، جیسے کتاب الکفایہ. سید جلال الدین کرلانی کی یہ کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب صاحب وقایہ کی
نہایت الکفایہ فی درایت الہدایہ، مشہور جو کتابیں یعنی جو شرحیں لکھی گئی ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ورنہ ہدایہ کی تو اتنی شرحیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تاج الشریعہ حضرت امام محمود المحبوبی، جی یہ مصنف ہیں صاحب وقایا، وقایا ان کی زیادہ مشہور ہے اس لیے اسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شرح لکھی ہے کہ نہایت الکفایہ، اور ایک ہے عنایہ علامہ اکمل الدین بابرتی کی، علامہ بابرتی، علامہ اکمل الدین بابرتی، یہ آج کل ملتی بھی ہے الگ سے، ہدایہ کے شروع میں یہ بھی منظر عام پر آئی اور یہ دستیاب ہے، اسے آپ خرید سکتے ہیں۔ جو سن 786 ہجری میں متوفی ہیں، علامہ بابرتی، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ اور اس ضمن میں سب سے مشہور ترین کتاب، سب سے بافیض کتاب جو فقہ حنفی کا شاہکار ہے، وہ ہے علامہ کمال الدین ابن حمام کی فتح القدیر، جن کا نام رکھا انہوں نے فتح القدیر للعاجز الفقیر، امام کمال الدین ابن حمام۔ متوفی 790، 790 ہجری کے وفات یافتہ ہیں حضرت امام کمال الدین ابن حمام۔ یہ فقہ حنفی کا ایک شاہکار ہے، اس میں تحقیق اور مسائل کی تدقیق جو موجود ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگ ایک دو صفحہ پڑھنا مشکل سمجھتے ہیں، اگر کسی کو فقہی بصیرت میں بہت بلند درجے تک پہنچنا ہے تو اسے چاہیے کہ فتح القدیر کے صفحے صفحے کا مطالعہ کرے۔ کسی بحث میں بہت گہرائی میں پہنچنا ہے تو اس بحث کو فتح القدیر میں دیکھنا، ہدایہ اور فتح القدیر میں دیکھنا چاہیے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب۔ اسی کتاب کی وجہ سے، اس کے مباحث کی وجہ سے امام ابن حمام کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، کہ جب بھی محقق بولا جائے تو اس سے مراد امام کمال الدین ابن حمام ہوتے ہو۔ یہ ہے کہ انہوں نے جب شرح لکھنی شروع کی، اتنی جامع لکھی، اتنی جامع لکھی، ہر مسئلے پر جو ہے نا بحث، تمحیص، تدقیق، تنقیح پوری کی، اور اسے کتاب الکراہیت تک پہنچایا، مکمل نہیں کر سکے۔ اور آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد حضرت علامہ شیخ شمس الدین قاضی زادہ نے اس کی تکمیل کی، جس کا نام ہے نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار۔
قاضی زادہ نے مکمل کیا، اور اس تکملہ کا نام کیا رکھا؟ نتائج الافکار۔ یہ آپ کو فتح القدیر کے ساتھ چھپی ہوئی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے غایۃ البیان، یہ تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھی، پتہ نہیں چھپی بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ علامہ شامی بہت بیان کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، غایۃ البیان، غایۃ البیان۔ اور اسی طرح سے معراج الدرایا بھی ہے، اس کا بھی وقال فی المعراج کہہ کر کے اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، معراج الدرایا فی شرح الہدایہ۔ یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی کی کتاب، جس کا نام ہے بنایا۔ علامہ بدر الدین عینی، بنایا عینی۔ ویسے علامہ بدر الدین عینی نے جو کتاب لکھی ہے، مشہور زمانہ کتاب، وہ بخاری شریف کی شرح ہے، جس کو عمدۃ القاری کہتے ہیں۔ تو جب لفظ عینی بولتے ہیں تو اس سے مراد عمدۃ القاری ہوتی ہے، جو بخاری کی شرح ہے، لیکن یہ بھی عینی ہے، یعنی علامہ عینی نے اسے بھی لکھا بنایا، اور یہ مختصر انداز میں ہے، بحث کا خلاصہ اور توجیہات جو ہے نا بڑے آسان انداز میں اسے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہدایہ کو اگر کسی کو سمجھنا ہو، ہدایہ کے دلائل کو سمجھنا ہو، اس کے بیان کو سمجھنا ہو، اس کی عبارت سمجھنی ہو، تو اس کے لیے سب سے بہتر کتاب بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی مختصر کتاب ہے، یہ بھی 8 10 12 جلدوں میں ہے، مطولات میں بنایا بھی ہے، لیکن ہدایہ سمجھنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ، لیکن ہدایہ کی کسی عبارت یا کسی بحث میں پوری گہرائی میں اترنا ہے تو اس کے لیے سب سے زبردست کتاب فتح القدیر ہے۔ جی یہیں پر آج کا درس میں روکتا ہوں۔ ہدایہ اور اس کے شروع کا بیان مکمل ہوا، حالانکہ اس کی بہت شرحیں ہیں، لیکن اسی قدر تفصیل کافی ہے۔